السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہی ہیں، لیکن ان کو جلسہ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اب تو شادی ہالز تک یہ آ گئے ہیں، کہیں کسی لان میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور جتنا ان کو پروٹوکول سرکاری طور پر دیا جا رہا ہے وہ خود ہی ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے جو کہ اس جلسے میں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کو اس لیے ورکرز کنونشن کہہ دیا گیا ہے، جہاں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں سوشل میڈیا استعمال کریں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیں، جو ایکٹیو ہیں اور ایکٹیو ہو جائیں، حلف لے رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کی پارٹی کہتے تھے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ کوئی جلسہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے برے حالات ہیں۔ اور اب تو ان کو ایک ایک کارکن کی ضرورت ہے، ایک ایک ممبر کی ضرورت ہے، اور اسی میں آپ دیکھیے کہ ناراضگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جو مریم نواز صاحبہ کے حامی تھے بہت زیادہ، آپ دیکھیے میڈیا میں، کیونکہ آج ہی یہ خبر آئی کہ لگ بھگ 2.40 ارب صرف اور صرف پچھلے چند ماہ میں یعنی جب سے ان کو حکومت لیے 10 ماہ ہو گئے، وزارت اطلاعات نے صرف چند ماہ میں 2.40 ارب روپے کے اشتہارات دیے ہیں۔ باقی وزارتوں کا حساب الگ ہوگا۔ تو یہ اب لوگوں کو ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی میڈیا اب یہ بات کر رہا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی سرزنش کی ہے مریم نواز صاحب نے، اپنے ہی خامند کی، اور ان کو بیانات دینے سے روک دیا ہے۔ لیکن کس کس کو بیانات دینے سے روکیں گی؟ مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی کو، ان کو تو شاید یہ کس طرح روک لیں گی۔ وہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر جانا ہے، ان کو منانا ہے جس طرح بھی ہو سکے۔ اب پتہ نہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کو کس طرح منایا جائے گا، یا بس ان کو چپ ہی کرانا تھا اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن چودھری نثار صاحب کا کیا کیا جائے گا؟ ان کو کس طرح منایا جائے گا؟ یا اس طرف مریم جائیں گی ہی نہیں؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے چودھری نثار صاحب سے نفرت کا اظہار کر چکی ہیں، نفرت کا شدید۔ اور چودھری نثار صاحب آپ جانتے ہیں کہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں سیاست میں، اور اب جب کہ یہ اعلان ہو چکا ہے، یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز تو کروانے ہوں گے، یعنی پنجاب کے حوالے سے تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تیاری شروع کر دی ہے، اور اپریل میں ہی الیکشن ہوں گے، پہلے پنجاب میں اور پھر خیبر پختونخوا میں۔ تو اب اسی حوالے سے چودھری نثار صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور چودھری نثار صاحب ظاہر ہے کہ اب صوبائی حلقے کا پنجاب سے الیکشن لڑیں گے۔ صرف وہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے اکلوتے بیٹے ہیں، اور وہ بھی الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو چودھری نثار صاحب کہاں جائیں گے یہ بہت واضح ہے۔ خود تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا، اور الیکشن لڑنے کے بعد پھر فیصلہ کروں گا مجھے کدھر جانا ہے۔ اب وہ کہتے ضرور ہیں کہ نون لیگ سے بھی میرے رابطے ہیں، اور عمران خان نے بھی بڑی عزت دی ہے، لیکن آپ چند چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ ابھی انہوں نے جو انٹرویو دیا سلیم صافی صاحب کو، اس میں جب پوچھا گیا کہ جی شہباز شریف یا عمران خان بطور وزیر اعظم، تو انہوں نے کہا جی عمران خان۔ تو اس سے بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو بہتر سمجھتے ہیں اور کس طرف جا سکتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد۔ جہاں تک بات ہے شریف خاندان کی، دیکھیے انہوں نے نون لیگ سے رابطے کا کہا، شریف خاندان سے نہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے لیے ہمیشہ شہباز شریف نے چودھری نثار کا ماضی میں استعمال کیا، یا ایون نواز شریف صاحب نے بھی، اور شہباز شریف اور چودھری نثار اکٹھے ہوتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب جب علیحدہ بھی ہو گئے پھر بھی شہباز شریف نے رابطہ ضرور رکھا۔ مگر اب بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب جب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے تو وہ کس کے ووٹرز کو توڑیں گے، کس کو زیادہ ڈنڈ ڈالیں گے؟ نون لیگ جو آگے ہی بالکل جس طرح ہے کہا جائے کہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کو سہاروں کی ضرورت ہے، تو وہاں پر چودھری نثار صاحب جو دہائیوں سے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتے رہے، تو وہاں کا کارکن یا زیادہ تر لوگ یا حلقے میں کس کو کیا پوزیشن دینی ہے، پارٹی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں، پارٹی کا عہدہ دیکھیں، تو وہ بھی چودھری نثار کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ ایک وقت میں نون لیگ جب ٹکٹس تقسیم کر رہی تھی تو انہوں نے مختلف صحافیوں کو بلانا شروع کیا، اور ٹکٹ ایوارڈنگ کے لیے شاید دکھانا چاہتے تھے کہ ہم کس طرح ٹکٹ ایوارڈ کرتے ہیں، ٹکٹ کس طرح دیتے ہیں، اور بھرا بڑا صاف شفاف ہے، یہاں کوئی اس طرح کی سفارش نہیں چلتی، کارکردگی دیکھی جاتی ہے۔ اور تو اس دور میں بھی گیا اور دیکھا کہ ظاہر ہے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی اس وقت کہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس میں شہباز شریف کے ساتھ جن کی سیٹ تھی وہ چودھری نثار تھے، باقی سب کینڈیڈیٹ سے جب انٹرویو یا پوچھے سوال و جواب ہو رہے ہوتے تھے، ان کی فائلز لائی جاتی تھیں، کوئی کہتا تھا جی میرے
باپ دادا سے جناب نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ ہے، ہماری بڑی خدمات ہیں. کوئی نوجوان تھا تو یعنی ٹکٹ کے جو امیدوار تھے کہ جی اب نوجوانوں کا وقت ہے، کئی لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا اور اس طرح کی باتیں، ہر کوئی اپنا پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جی میں بہتر ہوں میں بہتر ہوں. لیکن اب تو ان کو کوئی موضوع امیدوار بھی نہیں ملنا. تو چودھری نثار صاحب کے حوالے سے جو ان کے انڈر حلقے تھے وہاں صرف چودھری نثار کی چلتی تھی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں چودھری نثار صاحب یعنی اپنے حلقے میں ارد گرد ہم کہہ سکتے ہیں اٹک راولپنڈی اور جو ان کا حلقہ ہے اس کے درمیان، یہاں پر وہ بہت پاورفل تھے. اب چودھری نثار صاحب تو وہاں سے جب الیکشن لڑیں گے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ ڈینٹ تو نون لیگ کو پڑے گا. اب اس وقت سوشل میڈیا پر چودھری نثار صاحب کا ایک بیان کہہ لیں بلکہ تقریر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ جس طرح کہتے ہیں دھو ڈالنا وہ انہوں نے کیا ہے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے، اور کہا ہے کہ نواز شریف مریم نواز کا کردار قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور جو کچھ سہا اور نظر انداز کیا وہ عوام کے سامنے رکھوں گا. نواز شریف ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے، میں نے بڑی بے عزتی کی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے نواز شریف، لیکن جن 20 لوگوں نے نواز شریف کو پارٹی صدر بنایا تھا ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہا. میں ہی وہ شخص تھا جو 34 سال نواز شریف کا بوجھ اٹھاتا رہا. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار، اب 34 سال میں بوجھ اٹھاتا رہا نواز شریف کا. الفاظ دیکھیے، بوجھ تھے نواز شریف جو بوجھ اٹھایا جی چودھری نثار نے. اور یہ کہتے ہیں کہ 20 لوگ جو تھے ان میں سے اب کوئی بھی نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ، یعنی چودھری نثار جیسے لوگ تو چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ کو نواز شریف نے خود سے دور کر لیا جب پتہ نہیں کیا مال پانی بنانا تھا کیا کیا تھا. تو یہ اب ان کا کلپ اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. میں چند الفاظ سناتا ہوں آپ کو. کہہ رہے ہیں جو میں نے برداشت کیا ہے، سنیے. کچھ میں نے برداشت کیا ہے، جو کچھ میں نے سہا ہے، جو کچھ میں نے نظر انداز کیا ہے، وہ اب میں عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جو کچھ ان باپ بیٹی نے میرے ساتھ کیا ہے اب میں خاموش نہیں رہوں گا. تو یہ اس طرف ان کا اشارہ ہے. مزید سنیے، بس یہ شروع کے میں چند الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس کو سنا جا رہا ہے، تاکہ اب مختلف جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں ان کی اس تقریر کو جو انہوں نے جلسے میں کی ہے. جو کچھ میری پارٹی کا اور بالخصوص میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار رہا ہے وہ بھی میں قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں. دیکھیے، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز یعنی کہتے ہیں قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں. تو ان دو کے حوالے سے خاص طور پر مریم صاحبہ اس وقت کیمپین کر رہی ہیں کہ لوگ کسی طرح شامل ہوں، اور وہاں پر چودھری نثار صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کا کچا چٹھا کھول رہے ہیں. میرے ان کے ساتھ کیا اختلاف تھے؟ میں ایک لفظ اپنے حلقے کے عوام اور میڈیا کے توسط سے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی جی جی، ایک لفظ ہر چیز کو کہنے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا اختلافات تھے؟ یہ ایک حجاب ہے جو مجھے زیادہ زبان کھولنے سے منع کرتا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں زیادہ حجاب ہے، میرا کیا کردار رہا ہے. تو بہرحال یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح اب یہ الفاظ کہ ابھی تو حجاب ہے تو وہ ذرا رعایت آپ سمجھیے کہ میں کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا یا بتانا نہیں چاہتا، ورنہ تو جناب سب کچا چٹا کھول دوں، بہت اس سے بھی آگے جاؤں. تو اسی طرح سے جناب چودھری نثار صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حلقے کے عوام سے جو انہوں نے خطاب کیا کہ جی جو کچھ میں نے سہا برداشت کیا عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے نظر انداز کیا، جو کچھ میری پارٹی بالخصوص میاں نواز شریف ان کی بیٹی کا کردار تھا قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ان کے ساتھ اپنے خلافات سے متعلق ایک لفظ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک حجاب ہے جو مجھے زیادہ زبان کھولنے سے منع کرتا ہے. 34 سال میں جماعت کی ایک اینٹ میں نے رکھی. 34 سال ہو گئے، جماعت تو میں نے بنائی، میں نے اس کو اکٹھا کیا. ایک وقت ایسا بھی تھا جب حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں جنرل کونسل کی میٹنگ کے لیے اسلام آباد اور پنڈی میں کوئی ہوٹل جگہ دینے کو تیار نہیں تھا. ایک وقت میں نہیں کہ اتنا برا حال تھا. ویسے اب عوامی سطح پر بہت برا حال ہے، اب تو یہ جلسے بھی نہیں کر سکتے. حماد صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ یعنی جلسوں سے گراؤنڈ سے اب یہ ہالز تک آ گئے ہیں، تو پتہ نہیں اب یہ کدھر واش روم تک چلے جائیں گے، مطلب کتنا کچھ سکڑیں گے ان کے جلسے. خیر، چودھری نثار صاحب کہتے ہیں جی نواز شریف ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے، ہم سے زیادہ سیاسی ذہن کے مالک نہیں تھے، لیکن ہم 20 سینئر لوگوں کی وجہ سے وہ پارٹی صدر بنے، اور آج ان 20 لوگوں میں سے ایک بھی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے. یا تو وہ نواز شریف کو چھوڑ چکے یا پھر نواز شریف نے انہیں چھوڑ دیا. صرف میں ہوں جو 34 سال نواز شریف کا بوجھ اٹھاتا رہا. بوجھ یعنی نواز شریف ایک بوجھ تھے جو اٹھایا. میں جب نواز شریف سے راہ جدا کرنے کا اعلان کر رہا ہوں تو ان کا مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے.
اب یہ باتیں چودھری نثار صاحب کا کرنا، اور اب آہستہ آہستہ ان جیسے اور لوگ جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی جو بیان آیا کیپٹن ڈائٹ صفدر صاحب کا، وہ جو انہوں نے کہہ دیا مریم تو ابھی وزیر اعظم نہیں بن سکتی. پھر یہ کہ جی ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر دیا، باجوہ صاحب پر تنقید ہو رہی ہے. اور پھر کہ عمران خان سے کے حوالے سے میں نے ذاتی حملے کی، میں اس پر بڑا رنجیدہ ہوں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی شرمندگی کا اظہار کیا. تو مریم صاحبہ کی تو ٹوٹل کیمپین ہی ذاتی حملوں پر چل رہی ہے. اسی طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب دیکھیے، وہ حال ہی میں کیا کہہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم غلط فیصلے کرتے ہیں ٹکٹوں کے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے، اب بس ہو گئی ہے. جوان تھا جب آیا تھا، اب میں 60 سال کراس کر گیا ہوں، اب بھی نہیں بولوں گا تو کب بولوں گا؟ قبر میں جا کر بولنا پڑے گا. یہ جو عدم اعتماد ہوا، میں اس میں پوری طرح شامل تھا، لیکن جب کابینہ بن رہی تھی میں نے شہباز صاحب کی منتیں کی کہ مجھے وزیر نہ بنائیں. یقین کریں اب اقتدار میں کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی. پھر کہتے ہیں جی چیچک زدہ یہ جمہوریت ہے، اور اس طرح. تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ اب تنگ آ رہے ہیں، اور سینئر لوگ جو ہیں لگ رہا ہے کہ وہ بالکل جس طرح مریم سے دور ہو رہے ہیں. آپ کو ان کی کیمپینز میں بھی جو مریم جا رہی ہیں ان میں نظر نہیں آتے، لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ حالات جو ہیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کا مستقبل بڑا ہی مخدوش نظر آ رہا ہے. تو اب صرف یہ ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے اداروں کا استعمال کرتے ہوئے ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ جناب ایف آئی اے کو ایکٹیو کر دو اور شوکت ترین کے خلاف کوئی کیس بنا دو، اس طرح سے کوئی ڈرا دھمکا لو، مریم صاحبہ کے لیے وی آئی پی پروٹوکول دے دو، سرکاری وسائل کا استعمال کر دو، میڈیا کو اشتہار دے دو، پی ٹی وی جو ہے مسلسل آگے پیچھے مریم کے رہے کہ مسلسل دکھائیں کچھ تو حاصل ہوگا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ چودھری نثار صاحب جیسے جو اتنے پرانے پارلیمنٹیرین نون لیگ کے ساتھی وہ الگ ہو رہے ہیں اور پورا ایک محاذ کھول چکے ہیں مریم صاحبہ اور نواز شریف کے خلاف. اللہ حافظ.